أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 27 اور 28. یہ دو آیتوں میں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی. پہلی آیت تو خاص طور سے سمجھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو انسان کی زندگی بیکار ہو جائے گی اور دوسرے لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں. واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ تمہاری طرف رحمت کے ساتھ، دیا کے ساتھ توجہ دے، دھیان دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر توجہ دینا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ڈیزائرز پہ چلتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم صحیح راستے سے دور چلے جاؤ. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالی تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہارے برڈنز کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. اور انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا. پہلی آیت میں کیا لیسن ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کیا سبق ہے؟ دیکھیے، ایک طرف ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کریٹر ہے، جس نے ہمیں بنایا اور جس کے پاس جانا ہے. وہ ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائنز دے رہا ہے. اب پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس سے شادی کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میراث ترکہ کیسے بانٹنا ہے، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 by 1 بات کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تمہاری لائف میرے حساب سے چلنی چاہیے، میں جیسا کہوں ایسا کرو. دوسری طرف دنیا ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو اس گائیڈ لائنز کو نہیں مانتے، قرآن سے دور ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. ایون کہ ہمارے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ آپ خدا کی بات مت مانیے. کن کی بات مانیے؟ ان کی خواہش پوری کرتے رہیے. ایک بولیں گے وہ کر دیں گے، پھر دوسری بولیں گے وہ کرنا، پھر تیسری بولیں گے وہ کرنا. اسی طرح آپ کی پوری لائف کیا ہو جائے گی؟ لوگوں کی خواہشات پوری کرنے میں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اللہ کی ہدایت اور گائیڈنس کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. انہیں نہ اللہ سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ ایمان سے مطلب ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟
جو اچھا لگے وہ ہم کریں گے. بولتے ہیں نا مائی لائف مائی چوائس، میں جیسا چاہوں ویسا کروں. اب اس میں کتنے لوگ ہیں؟ نمبر 1 پہ گھر والے ہیں، میری بیوی میرے بچے. اب بچے کیا کرتے ہیں؟ جو دیکھے ذرا یہ خرید دیجیے، ذرا وہ دلا دیجیے. تو اگر آپ ان کی خواہشات پوری کرنے میں لگے رہے، یہ بنوا دیجیے وہ دلا دیجیے، تو پوری لائف کیا ہوگا؟ اللہ کی غلامی چھوڑ کر کے بچوں کی غلامی میں گزر جائے گی، اور اس کے بعد بھی خوش نہیں ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے سینکڑوں خواہشات پوری کر دی اور ایک بول دیا نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بولیے؟ وہ پوری کی پوری سینکڑوں کو بھول کے کیا بولتے ہیں؟ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ خاص طور سے بیویوں کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، پوری زندگی آپ ان کے لیے، خود حدیث میں آئیے، ان کی خواہشات پوری کرتے رہیے، ان کے ڈیمانڈز پوری کرتے رہیے، اور ان کی ایک بات مت مانیے. تو کیا بولتے ہیں؟ تمہارے گھر میں جب سے میں آئی ہوں تب سے میں نے کوئی اچھی چیز دیکھا ہی نہیں. تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ مرنے تک آپ ان کی غلامی کریں. اب اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر کے اپنے بیوی بچوں کی غلامی میں لگ جاؤ گے تو پھر وہ تم کو دور راستے سے دور لے کے چلے جائیں گے. اور تو اس میں اصول کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ نمبر 1 پہ گھر ہے، نمبر 2 پہ ہماری سوسائٹی ہے. سوسائٹی کیا اللہ کے حکم کو فالو کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے نا. اکثریت تو نماز نہیں پڑھتے، 98% نماز سے غافل ہے. تو جب پہلا حکم نہیں مانتے ہیں تو باقی حکم کہاں سے مانیں گے؟ تو وہ بھی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح بن جائیے، تب سوسائٹی آپ کو ایکسپٹ کرے گی. تو بہت سے جاہل لوگ کیا بولتے ہیں؟ آپ ان کو بولیے کہ بھائی یہ کام مت کیجیے، تو کیا بولتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی میں ہم کیسے رہیں گے؟ ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سوسائٹی کی غلامی کریے گا تو سوسائٹی آپ کو کیا کرے گی؟ غلام بنائے گی. لوگ آپ کو اپنا غلام بنا لیں گے اور آپ انہیں کی غلامی میں زندگی گزاریں گے. اور تیسرے نمبر پہ ہے حکومت، گورنمنٹ. نان مسلم وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ بولتے ہیں نا ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر اور شرک کیجئے تب آپ کو ایکسپٹ کریں گے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ بھی جا کر کے ان کے ساتھ جے جے کار لگاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کو منسٹری مل رہی ہے، ان کو عہدے مل رہے ہیں، ان کو ٹینڈرز مل رہے ہیں، ان کو کام مل رہے ہیں. جو اگر ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جیل میں. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے 2 آپشن دے رہا ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ ہے جو تمہارے لیے قرآن میں یہ ہدایتیں، یہ نصیحتیں، یہ گائیڈ لائنز، یہ احکام، یہ قوانین بتا رہا ہے. دوسری طرف لوگ ہیں جو اس کو نہیں جانتے قرآن کو. اب آپ بتائیے، کیا میری فیملی، میرے بچے قرآن کے حساب سے چل رہے ہیں؟ اگر قرآن کے حساب سے چل رہے ہیں تو ان کی بات ماننا ہے. اگر میری سوسائٹی قرآن کی بات بول رہی ہے تو ماننا ہے. لیکن اگر نہیں چل رہی ہے تو پھر ان کی بات کبھی نہیں ماننا، ورنہ پوری زندگی کیا کریں گے؟ آپ سے اپنی غلامی کروائیں گے اور انہیں کی غلامی کرتے کرتے مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے میری عبادت نہیں کی. تم نے کس کی عبادت کی؟ تم نے کس کی بات مانی؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بات ماننے کو. تم نے اپنے بیوی بچوں سوسائٹی کی بات مانی، انہیں سے جا کر کے اپنا بدلا. اس سلسلے میں ایک بہت بیوٹیفل حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شام کے کنگ تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیٹر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھے بتائیے، نصیحت کیجیے.
اور وہ شارٹ ہونا چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک حدیث لکھ کر کے بھیجی، چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت یہ آیت کی بہترین تشریح ہے، ایکسپلینیشن۔ انہوں نے لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے، من ابتغى وجہ اللہ بسخط من الناس، جو اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہا، جو اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہے گا اور اس وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، یعنی بیوی بچے بھائی بہن سب اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے اگر وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو کفاہ اللہ مونۃ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی سے اس کو بچا لے گا۔ وہ جو تکلیف دینا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان سے بچائے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى وَجْهَ النَّاسِ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گا تو کیا ہوگا؟ وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر لوگ اس کو ذلیل کریں گے۔ اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کرتے رہے، کیا بچے کی خواہش ہے، بیوی کی خواہشیں پوری کر دو، لوگوں کی خواہشیں پوری کر دو، وہی سوسائٹی نے ان کو جوتے لگائے، وہی سوسائٹی نے ان کو ذلیل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کس کی غلامی کریں؟ اللہ کی غلامی کریں، اس کی بات کریں، اس کے وفادار ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کو، قرآن کو، حدیث کو نہیں جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ ان کی بات مانیں، ان کو فالو کریں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، مالک کی غلامی اور نوکری کرتے ہیں یا نوکروں کی اور غلاموں کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ And Allah wants to accept your repentance, and those who follow their passions and lust want you to digress into a great deviation. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔